اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما with the heart and mind in اردو. انشاءاللہ آج ہم اس کا آخری پارٹ پڑھیں گے. اللہ کے شکر سے ہماری پوری بک ہو گئی ہے. آج لاسٹ پارٹ ہے، لاسٹ ٹاپک ہے. اس بک نے ہمیں سکھایا، اس کتاب نے، اس تحریر نے ہمارے عقل کے دروازوں کو کچھ کھولا، کچھ دریچے جو کھلے، جن سے اس سے ہم نے سیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے اپنے رشتے نبھاتے تھے اور ہمیں اپنے رشتوں میں کس طریقے سے توازن برقرار رکھنا ہے. چلتے ہیں آج اپنے آخری سیشن کے افتتاح کی طرف. شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. آج کی ریڈنگ حصہ چہارم، ریڈیکل تبدیلی، ای کیو کیسے لیڈرز حقیقی تبدیلی کے لیے. مینس کہ ریڈیکل چینج ہاؤ ای کیو لیڈس ٹو ریئل ٹرانسفارمیشن. ای کیو جیسا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے درکار معلومات اکٹھی کی، مجھے معلومات کے استقبال اور طرز عمل میں تبدیلی کے درمیان تعلق میں دلچسپی بڑھتی گئی. کس مقام پر علم کے جسم کا یا حقائق کا مجموعہ جاننا عمل یا رویے میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں جو لوگوں کو ان کے اعمال میں ترمیم کرنے سے روکتے ہیں تاکہ وہ حاصل کردہ معلومات کے مطابق ہو. جیسا کہ ہم اس کتاب میں متعدد بار بیان کر چکے ہیں کہ نبوت کا کردار اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا اور پیغام وصول کرنے والوں کے دلوں میں تبدیلی کی تحریک پیدا کرنا تھا. تقدیر پہ ہمارا بھروسہ اور یقین ہمیں مقاصد تک پہنچنے کی کوشش اور عمل سے کبھی نہیں روک سکتا. اسے ہمیں قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی شناخت اور مطالعہ کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، اور وہ رکاوٹیں جو حاصل شدہ علم کو عمل میں لانے سے روکتی ہیں. اللہ کے نبیوں نے اپنے مخاطبین اور اللہ کے پیغام کے درمیان کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اپنی جذباتی سمجھ اور ذہانت کا استعمال کیا. وہ سمجھتے تھے کہ لوگ اکثر تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خاص طور پر ریڈیکل تبدیلی جو کہ اپنے فطرت سے انسان کو اپنی شناخت پر سوالیہ نشان بناتی ہے. اسی لیے انہیں شناخت کی نشوونما میں شامل علمی اور جذباتی عوامل پر عبور حاصل کرنا تھا. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے قید کے ساتھیوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، ملٹیپل لیولز پہ، مختلف مواقعوں پہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک انتظار کرتا رہے جب تک کہ وہ اس کے محتاج نہ ہوں. اس کے تقوی اور راست بازی کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا وہ ان کے خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں. ان کے انحصار کی حالت اور اس بات پر اثر انداز ہونے کا ایک اہم عنصر بن جاتی ہے کہ وہ کسی بھی معلومات کو کیسے سمجھیں گے جو وہ انہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی قبولیت کی حالت میں ہیں. اس کے بعد، اس سے پہلے کہ وہ ان کو سچا پیغام سمجھانا شروع کر دیں، وہ ان سے قبول کرانا چاہتے ہیں کہ قبول کروانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کسی اور کو ہٹا کہ رکاوٹوں کو یہ بتا کر کہ وہ زیادہ وقت نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ کھانا پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا. وہ اپنے پیغام کو اس یقین دہانی کے ساتھ پیش کیا کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اسی طرح انہیں پوری توجہ دینے کی ترغیب ملتی ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے کہ جذباتی سمجھ. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں یہ دینے کے فوراً بعد یقین دہانی وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، تجویز کرتے ہوئے کہ ان انبیاء کو جو وحی دی گئی ہے اس میں جذباتیت کے ایک لازمی عنصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اللہ سے پناہ مانگی. علم جس میں کوئی فائدہ نہ ہو،
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار متنبہ کیا ہے کہ بغیر مقدس علم کے سیکھنے کے ممکنہ خطرے کے بارے میں بیانات اس علم کو ہمارے اندر تبدیلی لانے کی اجازت دیتا ہے۔ حقیقی علم یہ ہے کہ جس سے دل بھر جاتا ہے اور اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھے۔ ہم مثال کے طور پر کہانی تلاش کرتے ہیں، عمر بن خطاب کا دوسرا باب سیکھنے میں 8 سال گزرے۔ دوسرا پارا سیکھنے میں 8 سال، ایک پارا 8 سال گزرے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اس پہ غور ضرور کیجیے گا کہ ان کو ایک پارے نے 8 سال تک ان کو روکے رکھا اور انہوں نے 8 سال لگائے ایک پارے پہ، اور ہمیں کتنا وقت لگتا ہے قرآن سے گزرنے میں؟ کیا بات تھی جو ان کو اتنا وقت لگا اور ہمیں نہیں لگتا؟ قرآن کی اس لیے کہ جب تک وہ دوسری آیت یاد نہ کر لیں، پہلی آیت کو عملی جامہ پہنائیں۔ علم نبوی کی افادیت یہ ہے کہ یہ اس شخص کی زندگی کی اصلاح کا محرک بن جائے۔ ان کا تعلق عمل اور اصلاح سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے، کاتب البغدادی begins his book، یعنی کہ کاتب البغدادی جو کتاب ہے ان کی کتاب ہے ابتداء العلم العمل، ابتدائے العلم العمل، جو اپنی کتاب میں نبوی علم اور ان کے ایکشنز کے بارے میں لکھتے ہیں، عمل کے بارے میں۔ اس کا تعلق امر اور اصلاح سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے علم کے متلاشی، میں تجھے نصیحت کر کے شروع کرتا ہوں کہ تجھے پاک کر دے۔ علم حاصل کرنے کا ارادہ تب میں آپ کو مجبور کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے جو آپ کے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے پھل کے بغیر درخت ہے۔ اس کو میں انگلش میں بھی پڑھ دیتی ہوں کہ I begin by advising you, O seekers of knowledge, to purify your intentions for seeking knowledge. I then advise you to force yourself to act upon that which your knowledge necessitates, because knowledge without action is a tree without fruit. چند پیراگراف کے بعد وہ واضح طور پہ علم کی افادیت پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ علم صرف اعمال کی طلب کیا جاتا ہے، علم صرف اعمال کے لیے طلب کیا جاتا ہے، جس طرح اعمال صرف کے لیے کیے جاتے ہیں۔ الہی حفاظت جب علم اعمال پیدا نہیں کرتا تو یہ بہت علم دراصل عالم پہ بوجھ ہے، وہ اپنی پوری حمایت کرتا ہے۔ علم کے درمیان اندرونی لازم و ملزوم تعلق پوری حمایت کرتا ہے۔ علم کے درمیان اندرونی لازم و ملزوم تعلق کے بارے میں دلیل اور ایک روایت کے ساتھ عمل، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے قیامت کے دن، یہاں تک کہ ان سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ انہوں نے وہ زندگی کیسے گزاری جس سے انہیں نوازا گیا تھا؟ انہوں نے اپنے پاس موجود علم پر کیسے عمل کیا؟ انہوں نے جمع کی گئی دولت کو کس طرح خرچ کیا؟ اور آخر میں وہ جسم کو کس طرح استعمال کرتے تھے جو انہیں دیا گیا؟ علماء دین سیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے علم کے حکم کے مطابق عمل کر سکیں، اور وہ دوسروں میں بھی اس طرح کے قابل تعریف اعمال کی ترغیب دینا سکھاتے ہیں۔ اساتذہ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنا ہمیشہ عمل میں تبدیل نہیں ہوتا۔ محض معلومات کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کرنے سے شاذ و نادر ہی مطلوبہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس سیکشن کا مقصد علم کو منتقل کرنے کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے جو گہری تبدیلی کو متاثر کرتا ہے۔ میں اس سیکشن میں گہری تبدیلی کا جملہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ تبدیلی کئی سطحوں پر ہو سکتی ہے، جن میں سے کچھ دوسروں سے زیادہ اہم ہیں۔ اپنی فطرت سے ایک نبی پر وحی کا آغاز اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ گہری معاشرتی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے انبیاء انسانیت کے لیے جو کچھ لے کر آئے ہیں، اس سے بنی نوع انسان کے دلوں میں گہری تبدیلی اور اصلاح کی کوشش کی گئی، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کی ہے کہ اکثر ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو پہلے پیغام کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یا ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو پیغام کو مطلوبہ تبدیلی پیدا کرنے سے روکتی ہیں۔ لہٰذا جو ہم یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا طریقہ ہے جو جذباتی ذہانت کی کلیدی عناصر کو حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تاکہ ریڈیکل چینج کے لیے علمی
اور جذباتی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ اس طریقہ کار کا معاملہ کر کے مطالعہ کر کے ہم تعلیمی پروگرام اور کمیونٹی نیٹ ورکس تیار کر سکتے ہیں جو مثبت تبدیلی اور ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ اس معلومات کی ہمارے اپنے گھرانوں میں سب سے زیادہ افادیت ہوگی۔ والدین ہر بچے کے لیے تعلیم کا پہلا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی ان عوامل کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے جو تبدیلی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان عوامل کو جو تبدیلی کے لیے قبولیت کو روکتے ہیں۔ کچھ ماہرین تعلیم جو اس بات میں مہارت رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر طرز عمل کی تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم تعلیم کے سب سے اہم پہلوؤں کو حد سے زیادہ آسان بنا رہے ہیں جو تبدیلی کو متاثر کرتے ہیں۔ جے پی والش کا کہنا ہے کہ ہم تبدیلی کی سماجی اور جذباتی بنیادوں کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ تبدیلی زندگی کا ایک بنیادی اور مستقل پہلو ہے جو ہر لمحہ ہوتا ہے۔ صدیوں سے ہم نے سماجی اور انفرادی تبدیلی کے بارے میں مفروضوں پر اپنی تدریسی سوچ کا بنیاد رکھی ہے، پھر بھی ہم حقیقت میں اپنے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کی زندگیوں اور طریقوں کا مطالعہ کرنے کی اشد ضرورت ہے جنہوں نے قوموں اور نسلوں میں گہری تبدیلی کو متاثر کیا اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ کے انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں اور انبیاء میں سے جس کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ معلومات ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سماجی اور انفرادی تبدیلی کی بنیادیں کیا ہیں؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر 23 سالہ مشن میں ہونے والی بڑی مشروطی تبدیلیوں کے رازوں سے پردہ اٹھا کر شروعات کر سکتے ہیں۔ شاید اگر ہم ان کو سمجھتے ہیں تو ہم زیادہ مؤثر اساتذہ، رول ماڈل، والدین اور شریک حیات ہوں گے۔ ریڈیکل چینج، سنگل لوپ اور ڈبل لوپ تعلیم۔ سنگل لوپ اینڈ ڈبل لوپ ایجوکیشن، تعلیم، ریڈیکل تبدیلی کی تعریف کیوں گیوون ہوئی نے کی ہے۔ پاسبلی میں نے نام غلط پروناؤنس کیا ہو، آئی گیس یہ کوئی چائنیز نام ہے یا مجھے نہیں پتا، آئی کین ناٹ پروناؤنس اٹ ویل، تو معذرت۔ خیر انہوں نے جو کہا ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ ایک شخص کے بنیادی فلسفے میں تبدیلی یا ریڈیکل تبدیلی کے اراکین کی مشترکہ شناخت میں تبدیلی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہے۔ Radical change is so difficult because it requires that the person starts to question a personal or shared identity. Radical change of core beliefs and values often starts with exposing and challenging deep-rooted assumptions. This process is referred to as a double loop learning. Double loop education builds within the mind of the address a framework for a change to rest upon. Without developing this framework, the person will not see the need to consider changing, let alone actually implement the change. This process of expose and challenge is extremely delicate and one which many people are not open to because it ultimately deconstructs how they see not only themselves but also their immediate family and surroundings. چلتے ہیں اپنی اردو کی طرف۔ اس فریم ورک کو تیار کیے بغیر فرد کو تبدیلی پر غور کرنے کی ضرورت نظر نہیں آئے گی۔ حقیقت میں تبدیلی کو عملی جامہ پہنا دیں، سامنے لانے اور چیلنج کرنے کا یہ عمل انتہائی نازک ہے اور ایک جس کے لیے بہت سے لوگ کھلے نہیں ہیں کیونکہ یہ بالآخر ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے قریبی خاندان اور گرد و نواح کو بھی کیسے دیکھتے ہیں۔ حقیقی تبدیلی کے لیے افہام و تفہیم کی تنظیم نو کی ضرورت ہے۔ تمام انبیاء کو ان کے زمانے میں بنیاد پرست سمجھا جاتا تھا اور انہیں اس پیغام کے گہرے مضمرات کی وجہ سے چیلنج اور مزاحمت کے لیے کی جاتی تھی جو انہیں پہچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ڈبل لوپ ایجوکیشن کے برعکس سنگل لوپ ایجوکیشن ہے جو پہلے سے بنائے گئے مفروضوں پر استوار ہوتا ہے۔ سنگل لوپ لرننگ اس وقت ہوتی ہے جب کسی کے رویے کو تبدیل کر کے غلطی کو درست کیا جاتا ہے، جبکہ ڈبل لوپ لرننگ کے لیے بنیادی مفروضے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو رویے میں تبدیلی کو تحریک دیتی ہے اس کے ساتھ مضبوط جذبات بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس جوش اور تحریک کی وضاحت کرتا ہے جو عام طور پر مذہبی تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سنگل لوپ لرننگ صرف اس وقت کارروائی کا متحرک ہونے کا باعث بنے گی جب اس معلومات کے وصول کنندگان نے پہلے سے ہی صحیح فریم ورک بنا لیا ہو جس کے اندر اس معلومات کو سمجھ سکیں۔ جب کوئی شخص آخرت کے اجر اور قیامت کے دن پر پختہ یقین رکھتا ہے، مثال کے طور پر محض کسی عمل کے اجر کے بارے میں جاننا فوراً عمل میں بدل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فریم ورک جو اس قدر نئی معلومات کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے پہلے سے موجود ہے۔ دوسری طرف اگر کسی شخص کو ان چیزوں میں پختہ یقین نہیں ہے تو نئی حاصل کی گئی معلومات عمل میں نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ اس قدر معلومات کے لیے کوئی فریم ورک موجود ہی نہیں۔
فریم ورک جو ساؤنڈ ڈبل لوپ لرننگ کے نتیجے میں ہوتا ہے اسے احساس دینے والا فریم ورک کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نئی معلومات کو صرف اس صورت میں قبول کرنا کہ جب اس کو سمجھنے اور اسے معنی دینے کے لیے کوئی فریم ورک موجود ہو۔ جب فریم ورک قائم ہو جاتا ہے تو کارروائی اور متحرک ہونا فوری طور پر ہوتا ہے۔ اگرچہ بنیاد پرست تبدیلی کو متاثر کرنے کے لیے پیشن گوئی کا تدریسی طریقہ نہیں ہے، لیکن ڈبل لوپ لرننگ کے ذریعے فریم ورک قائم ہونے کے بعد اچھی عادات اور اعمال کی تعمیر کے لیے سنگل لوپ لرننگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سنگل اور ڈبل لوپ لرننگ کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیغمبرانہ مشن کو کس طرح تقسیم کیا گیا تھا اور شریعت کی درجہ بندی کی گئی تھی۔ مکہ وہ جگہ ہے مکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایمان کی بنیاد رکھی گئی تھی، عقیدے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پرانے مذاہب کو جڑ سے اکھاڑا گیا تھا۔ اور اس کے برعکس مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اسلام کے بنیادی اصول رائج کیے گئے تھے جو مسلمانوں نے اڈاپٹ کیے۔ مکہ وہ جگہ تھی جہاں ڈبل لوپ ایجوکیشن کی ایک مرتکز شکل واقع ہوئی تھی اور بعد میں سنگل لوپ ایجوکیشن کا فریم ورک بنایا گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب شراب کی حرمت کے بارے میں حتمی وحی نازل ہوئی تو امت مسلمہ اپنے طرز عمل کو اس طرح تبدیل کرنے کے لیے تیار اور بے چین تھی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ لیکن غور کرنا ضروری ہے کہ اگر صحابہ نہ ہوتے ایک مکمل ڈبل لوپ تعلیم حاصل کی جس نے صحیح فریم ورک قائم کیا، جب ایسا کرنے کے لیے بلایا گیا تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی کہ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو قرآن کے آخر کے ابواب تھے جن میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر جب لوگ جوق در جوق ایمان لائے اور مباح و ناجائز کی آیات نازل ہوئیں، اگر پہلی بات یہ ظاہر ہوتی کہ شراب مت پیو تو لوگ کہتے ہم شراب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر زنا کی ممانعت سے متعلق آیات پہلے نازل ہوتی تو لوگ جواب میں یہ کہتے کہ ہم زنا کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت خاص طور پر ایک عام موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ پورے قرآن اور اخلاقی تعلیم کے لیے پیغمبرانہ نمونے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ آہستہ درجہ بندی، تدریج، گہری تبدیلی کا ایک لازم سنگ بنیاد ہے۔ یہ مسلسل ڈبل لوپ اور سنگل لوپ سیکھنے کا عمل ہے۔ سنگل اور ڈبل لوپ گریڈیشن کی اس شکل پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ عائشہ وحی کے اندر درجہ بندی کے بارے میں خدائی حکمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پہلی وحی خاص طور پر انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے اور اللہ کی ذات کی طرف بلانے اور اس پر ایمان لانے پر مرکوز تھی۔ کافروں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کی تنبیہ ایک بار جب لوگوں کے دل مطمئن ہو گئے اور ان کے عقیدے پہ قائم ہو گئے تو احکام نازل ہوئے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدریجی طریقے تعلیم کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کے لوگوں کی طرف بھیجا تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان قریب تم اہل کتاب سے ملو گے، لہٰذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت سمجھاؤ۔ جب وہ اسے پوری طرح سمجھ لیں اور پہچان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام راتوں اور نمازیں قائم کی ہیں اور ان کی 5 راتوں میں نمازیں فرض کر دی گئی ہیں اور زندگی گزارتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر صدقہ فرض کیا ہے کہ وہ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ اس پر راضی ہیں، پھر وہ رقم لے لیں گے جو لینا ضروری ہے، لیکن محتاط رہیں کہ ان کی سب سے قیمتی دولت کو ہاتھ نہ لگائیں۔ دونوں قسم کے سیکھنے کی لازمی اور تکمیلی نوعیت کو مزید سمجھنے کے لیے اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ اگر کسی شخص کو 2 اقسام میں سے صرف ایک ہی فراہم کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔
سنگل لوپ لرننگ اس بارے میں کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے، یہ فوری طور پر رویے کی اصلاح پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کارروائی کیوں کی جانی چاہیے۔ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حرام کی طرف مت دیکھو، نماز کے لیے اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، وقت کے ضیاع سے بچو، فہرست آگے بڑھتی ہے۔ مقصد کرنا اور نہ کرنا کے ساتھ اندرونی اور بیرونی سیدھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا مقصد ایک ایسا دل تیار کرنا ہے جو یہ جاننے کے لیے تیار ہو کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، وہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ سنگل لوپ لرننگ کی قبولیت کو آسان بنانے کے لیے تبدیلی کے فریم ورکس کو مسلسل قائم اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ سنگل لوپ تعلیم کے بغیر حقیقی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی۔ نئے قائم کردہ فریم ورک کو تقویت دینے کے لیے لوگوں کو کارروائی کی ضرورت ہے۔ ڈبل لوپ انسٹرکشن کے بعد لوگوں کے پاس کچھ احکامات اور ممانعت حاصل کرنے کے لیے ایک قائم شدہ فریم ورک تیار ہوتا ہے، لیکن اگر سنگل لوپ ایجوکیشن کی عدم موجودگی ہوتی ہے تو وہ ضروری کارروائی کی اشیاء حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کوئی دیکھ سکتا ہے اگر اس قسم کی اسلامی تعلیم اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی سنگل لوپ ایجوکیشن کے بغیر کسی درجہ بندی کے برقرار رہے تو انسان کبھی بھی حقیقی تبدیلیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ در حقیقت مجھے یقین ہے کہ اس کا نتیجہ اس کے برعکس ہوگا کہ وہ خود کو ترقی کی کسوٹی کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو جاننا ہمیں مسلسل بلندی تک پہنچنے کی کوشش کرنے اور اللہ کے سامنے اپنی خامیوں کا ادراک کرنے پہ مجبور کرتا ہے، جبکہ صحیح ڈھانچہ قائم کرنے کے بعد احکام سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہترین نمونہ سمجھے۔ میں ایک اور عملی مثال دیتا ہوں۔ آئیے ایک ایسے شخص کا تصور کریں جو اللہ سے جڑے رہنے اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی اہمیت کے حوالے سے بہت سے لیکچرز میں بیٹھا ہے۔ وہ صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے لگاؤ کتنا نقصان دہ ہے، اور وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھنے کے فوائد کو پہچانتے بھی ہیں۔ ان کی ڈبل لوپ تعلیم اس طرح کامیاب رہا تاہم اس شخص کو اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس کرنے کے لیے ضروری اعمال نہیں سکھائے گئے تھے۔ اس شخص کو پانچوں نمازوں کے وقت پر ادا کرنے کی اہمیت کے بارے میں نہیں سکھایا گیا، اور نہ ہی ان زبانی بیانات کے بارے میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے مشغول رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں یہ شخص محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو اللہ سے جڑنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بے شک اب تک یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان اتنی قربانیاں کیوں دے سکتے تھے۔ اگر ہم بلال حبشی کی کہانی اور اس نے اپنے مذہب کی خاطر جو اذیتیں برداشت کی ان کا جائزہ لیں تو ہمیں ریڈیکل چینج کے حوالے سے مذکورہ بالا دو پہلو واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد پرست تبدیلی بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے معاشرے اور کمیونٹی پہ وسیع اثرات مرتب ہوتے ہیں جن میں افراد رہتے ہیں۔ دو، ریڈیکل چینج کی بنیاد گہری اعلیٰ سطحی ڈبل لوپ لرننگ کا عمل ہے۔ اپنے پیٹھ پر عرب کی ریت کی تیز گرمی اور اپنے سینے پر ایک بڑا پتھر دیکھ کر بلال نے صرف اتنا کہا، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ بیان اس نئے فریم ورک کا اظہار تھا جو اس کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ اگرچہ مفروضوں کے بارے میں سوال کرنا اور چیلنج کرنا کسی بیرونی ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن ریڈیکل چینج کا ڈبل لوپ عنصر حقیقت میں خود کی دریافت کا عمل شامل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا یہی حال تھا۔ یہ کہانی جو قرآن میں کئی بار دہرائی گئی جادوگروں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں ہے جو موسیٰ کے جادو کو بے نقاب کرنے اور اسے شکست دینے کے لیے بے چین تھے۔ فرعون اور ہزاروں تماشائیوں کے سامنے موسیٰ کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے تھے علیہ السلام۔ آخرکار وہ اپنے بارے میں گہرے احساس تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ریڈیکل چینج کا وہ لمحہ تھا جہاں ان کے پہلے سے لگائے گئے تمام مفروضے بکھر گئے۔ اللہ کے انبیاء کے معجزات بذات خود تبدیلی کے زبردست محرک تھے۔ تبدیلی کے جذباتی اور علمی رکاوٹیں ان معجزات کی روشنی میں فوری طور پر ٹوٹ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کرنے کے بعد فرعون کی موت کی دھمکیاں بالکل بے اثر ہو گئیں کیونکہ جادوگروں کی موت کے بارے میں فہم بدل چکی تھی۔ موت کا خطرہ اب دائمی خوشی کے وعدے میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ بیوگ کی طرف سے پیش کردہ ریڈیکل چینج کا ماڈل اس میں قبولیت رکھتا ہے۔ بیو نہیں ہے، ہیو جو ہم پڑھ رہے تھے وہی نیم ہے ہیو کے بارے میں۔ ہیو کا پیش کردہ ریڈیکل چینج کا ماڈل تمام سیکھنے اور تبدیلی میں سب سے آگے۔ سیکھنا اور تبدیلی لازم و ملزوم ہے کیونکہ سیکھنے کی روایتی تعریفوں میں رویے میں تبدیلی شامل ہے۔ اس کی تعریف تجربے کے ذریعے علم حاصل کرنے کے عمل کے طور پر کی گئی ہے جو طرز عمل میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ یہ تعریف تعلیم و تعلم کے قرآنی اور نبوی مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ سیکھنے کا عمل سب سے پہلے اور سب سے اہم قبولیت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اس پیغام کو ان کے دل و دماغ تک پہنچنے دیتا ہے۔ ریڈیکل تبدیلی کا عمل دو مراحل پر ختم ہوتا ہے: عمل اور بحالی۔
آدم کی تخلیق کے بارے میں قرآنی کہانی انسانوں کی فطری تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تدریسی صلاحیت ہماری انسانی مزاج کا ایک فطری پہلو ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہم ہمیشہ علم میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم بھی ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ حقیقی سیکھنے سے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں، نئی معلومات اور تبدیلی کے لیے ہماری قبولیت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ اسلام کی ابتدائی دور میں جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت کا مثبت جواب دیا ان کی اکثریت نسبتاً کم عمر تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہوئی بتاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایسی رکاوٹیں یا فلٹر تیار کرتے ہیں جو معلومات کی مقدار کو محدود کرتے ہیں جس کے لیے ہم قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں، علمی اور جذباتی۔ اس سے پہلے کہ ہم سیکھتے یا سکھانے کا عمل شروع کریں جس کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی، تمام علمی اور جذباتی رکاوٹوں اور فلٹرز کو ہٹانا ضروری ہے۔ نیز جذباتی ذہانت اور اخلاقی ذہانت کی نشوونما ایک شخص کو اپنے پیغام کے مطلوبہ سامعین تک پہنچنے کے لیے ضروری آلات فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ میرا مقصد بنیادی طور پر جذباتی اور علمی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک فعال نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کرنا ہے، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کے زمرے کے لیے متعدد حوالہ جات دیے ہیں جن کے اعمال نے پیغام وصول کرنے کے لیے ان کی صلاحیت کو روک دیا۔ یہ آیات نبی کے لیے ایک قسم کی تسلی کے طور پہ آتی ہیں، بنیادی طور پہ جو ان لوگوں میں سے جو کچھ کی رکاوٹوں کو توڑنے میں ناکامی سے جن کی وہ رہنمائی کرنا چاہتے تھے بہت غمگین تھے۔ جذباتی فلٹر اوپر قریب، جذباتی فلٹر ایموشنل فلٹرز اپ کلوز۔ جذباتی فلٹر کو توڑنے کے لیے مخاطب کے پس منظر اور موجودہ حالت کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جس سے خطاب کر رہے ہیں اس کے بارے میں جتنا زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ جذباتی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے اتنے ہی بہتر طریقے سے تیار ہوں گے جو غیر قبولیت کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ہوئی کہ رائے ہے کہ ان دو فلٹرز یعنی جذباتی اور علمی سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے تین مخصوص شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پہلی یہ ہے کہ مجوزہ تبدیلیاں مخاطب کی بنیادی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ دونوں کے درمیان جتنی بڑی تفاوت ہوگی منفی جذبات رد عمل اتنا ہی شدید ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجوزہ تبدیلی کو مخاطب کی ذاتی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں شرائط مجوزہ تبدیلی کی مواد سے متعلق ہیں۔ عدی بن حاتم نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط کو بخوبی سمجھتے تھے جو کسی شخص کے لیے مجوزہ تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے پورا کرنا ضروری ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دعوے نبوت کے بارے میں سنا تو کوئی بھی عرب ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ سے زیادہ نفرت کرتا ہو۔ اس وقت میں ایک شریف اور عزت والا آدمی تھا، میں عیسائی تھا اور میرے مقام نے مجھے ایک چوتھائی سے زندہ رہنے کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے لوگوں کے درمیان جو مال غنیمت حاصل کیا تھا اس طرح میں نے اپنے مذہب کی جنگ لڑی تھی۔ کیا یہ آدمی میرے لیے کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کو آگے بڑھائیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عدی بن حاتم کون تھا تاکہ ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ ان کی سماجی اقتصادی حیثیت نے اسلام کے پیغام کے لیے ان کی قبولیت کو کس طرح متاثر کیا۔ وہ اپنے وقت کے سب سے مشہور مخیر حضرات میں سے ایک حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ وہ آرام دہ تھا، ایک بہترین سماجی سیاسی حیثیت کا لطف اٹھاتا تھا، وہ اسے اپنے لوگوں کے بادشاہ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ وہ اس کے لیے تبدیلی، اس کی ذاتی فلاح کے لیے ایک واضح اور موجودہ خطرہ تھی۔ تبدیلی کا علمی احساس پیدا کرنے والا پہلو مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم کسی شخص کی سماجی اور اقتصادی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ شخص جو پیسہ کمانے میں نسبتاً کامیاب رہا ہے اور آرام سے زندگی گزار رہا ہے، اسے پہلے سے ہی اس فریم ورک پر اعتماد ہے جس کے اندر وہ موجود ہے۔ اس شخص کے لیے یہ کہاوت اگر یہ ٹوٹا نہیں ہے تو اسے ٹھیک نہ کریں، شاید اس بات کی وضاحت کرنے کا بہترین طریقہ ہے وہ اتنے ناقابل قبول کیوں ہیں۔ اور بعض اوقات مخالف بنیاد پرست تبدیلی میں تفہیم کی نئی تعریف شامل ہوتی ہے اور یہ لوگ کسی بھی چیز کی نئی تعریف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جو لوگ معاشی مشکلات میں ہیں وہ تصورات اور نظریات کی نئی تعریف پر غور کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اس کی ایک جذباتی علمی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں زیادہ قبول کرتے ہیں، وہ ان کے لیے نئی تعریف میں کامیابی کا ایک نیا موقع شامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ قبولیت جذباتی اور علمی احساس سازی کا احساس دینے سے متعلق ہے۔ انہیں کامیاب ہونے کی امید کے ساتھ آگے بڑھانے پر زور دیا جاتا ہے اور علمی طور پر وہ قبول کرتے ہیں کیونکہ پچھلے فریم ورک نے کام نہیں کیا۔
عربوں میں ایک عیسائی ہونے کے ناطے عدی ابن حاتم کو عزت و توقیر کی ایک وسیع سطح حاصل تھی، اور اسلام کے پھیلنے کے ساتھ یہ وقار ختم ہو جائے گا۔ ان کے ذاتی معاملات کے لیے خطرہ ہونے کے باوجود، جو کہ اسلام کے لیے لاحق نظر آ رہا تھا، اس کے باوجود نبی بہت پر امید تھے کہ عدی اپنی تیز ذہانت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیں گے۔ عدی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو مجھے آپ سے نفرت ہوئی۔ میں نے ایک دن اپنے غلام سے کہا جو میرے اونٹ چراتا تھا، میرے لیے فرمانبردار موٹے اونٹوں کو تیار کرو اور انہیں اپنے پاس رکھو۔ اگر جب تم سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اس علاقے میں پہنچ رہی ہے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے وہی کیا جو میں نے اسے کرنے کو کہا۔ وہ آیا اور کہا کہ اے عدی، جو کچھ تم نے کرنا تھا، اگر محمد کے گھڑ سوار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سوار تم تک پہنچے تو اب کر لوں۔ تو میں نے جھنڈوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ محمد کے لشکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میرے اونٹ میرے پاس لے آؤ، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اپنے مذہب پر رہنے والے عیسائیوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ البتہ جب میں شام میں پہنچا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سواروں نے حملہ کر دیا۔ پکڑے جانے والوں میں میری بہن بھی شامل تھی۔ بنی طیہ کی قیدیوں میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں۔ اسے مسجد کے گیٹ کے باہر درختوں سے بنے ایک شیڈ میں رکھا گیا تھا جہاں خواتین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شام کی طرف بھاگنے کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ وہ ایک فصیح عورت معلوم ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ، والد فوت ہو چکے ہیں، نگران غائب ہے اور میں ہوں۔ ایک بوڑھی عورت اور کسی کی خدمت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھ پر احسان کرو، اللہ تم پر اپنا فضل کرے۔ اس نے پوچھا تمہارا نگران کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نگران کون ہے؟ عورت نے کہا کہ عدی بن حاتم۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا۔ عدی کی بہن مزید بتاتی ہیں تو وہ چلا گیا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن کے اوائل میں وہ دوبارہ میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس سے وہی کہا جو میں نے ایک دن پہلے کہا تھا، اور اس نے وہی بات دہرائی جو اس نے ایک دن پہلے مجھ سے کہی تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ میرے پاس سے اسی وقت میں گزرے جب مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میری درخواست قبول کر لیں گے۔ میرے پیچھے ایک آدمی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں آپ سے دوبارہ بات کروں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، والد کا انتقال ہو گیا ہے، نگران غائب ہے، لہٰذا مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر اپنا فضل کرے۔ اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں یہ کروں گا، لیکن جلد بازی میں نہ جانا جب تک کہ آپ کو اپنے لوگوں کا ایک گروہ نہ مل جائے جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی سرزمین پہ چلے جائیں گے۔ جب ایسا ہوتا تو وہ مجھے بتائیں۔ میں نے بعد میں اپنے پیچھے والے آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بات کرنے کا مشورہ دیا، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ میں مدینہ میں رہا یہاں تک کہ قبیلہ قیدہ کا ایک گروہ آیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری امت کا ایک گروہ آیا ہے اور وہ امانت دار اور قابل اعتماد ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفے کے طور پہ کپڑے، سواری کے لیے ایک جانور اور سفر کے لیے کچھ رقم دی۔ میں نے ان کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ میں لیونٹ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ آزادی کے لیے اس کی درخواست کو قبول کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ میں اس وقت تک رہنے کو کہا جب تک کہ وہ شام کے طویل سفر کے لیے کمپنی کو محفوظ طریقے سے محفوظ نہ کر لے۔ اس دوران واضح دارانہ طور پر اسلامی معاشرے کا مشاہدہ کرنے، عبادت میں مسلمانوں کا مشاہدہ کرنے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا مشاہدہ کرنے میں کامیاب رہی، اگرچہ ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ پیغمبر واقعی اس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھے اور اس وجہ سے وہ اکیلے سفر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم اس کے رہنے کے لیے ان کی درخواست کے پیچھے ایک گہرا مقصد بھی محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران اس نے مسلمان آبادی کے درمیان رہنے والے ایک آزاد شخص کو طور پہ اسلام قبول کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ ایک شریف خاتون تھیں اور واضح طور پر تعلیم یافتہ اور ذہین تھیں۔ وہ جس وضاحت کے ساتھ بولیں اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ذہین لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ صرف ان کی موجودگی میں ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ لوگ جو اسلام کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اس کے لیے یہ اکثر لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اثر تھا۔ عدی بن حاتم روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون سوار میری طرف آ رہی ہیں۔ میں نے کہا حتیم کی بیٹی بنو۔ وہ وہیں نکلی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو اس نے مجھے نصیحت کرنا شروع کر دی کہ تم نے اپنے بچوں کے خون کو ختم کرنے والے کو بچا لیا، اپنے باپ کی اولاد میں سب سے آخر میں اپنی عزت۔ میں نے کہا میری بہن تم سچ کے سوا کچھ نہیں بول رہی، میرے پاس کوئی عذر نہیں، تم نے جو کچھ کہا میں اس کا قصوروار ہوں۔ وہ اپنے جانوروں سے اتر کر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا میری بہن، میرے دل میں یہ جان کر کے وہ ایک عقلمند عورت ہے، تمہارا اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جب وہ اپنا اسلام چھپا رہی تھی، میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سے ملنے کے لیے جلدی جانا چاہیے۔ اگر وہ نبی ہیں
تو ان کے لیے ایک خاص حیثیت ہوگی. اگر وہ بادشاہ ہیں تو آپ کو کبھی ذلیل نہیں کیا جائے گا، اور خاص طور پر چونکہ آپ ہیں، وہ جو آپ ہیں مرتبہ اور سماجی حیثیت میں نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک اچھی نصیحت ہے. غور کریں اس نے اس کی سماجی سیاسی حیثیت پر کس طرح توجہ مرکوز کی. یہ پہلی چیز ہے جس کے ارد گرد اس نے اپنا استدلال کھڑا کیا. اگر وہ نبی ہیں تو جو لوگ ان کو قبول کرنے میں سب سے آگے ہیں ان کا ایک خاص درجہ ہوگا، جو ادی کے لیے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ سماجی حیثیت کا حامل ہے جو اس سے پہلے سے حاصل ہے. جیسا کہ ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کے لیے پیغام کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ مجوزہ تبدیلی اس کی ذاتی فلاح و بہبود کو منفی طور پر متاثر نہیں کرے گی. یہاں تک کہ اس کے دوسرے نقطے نے اس کی سماجی حیثیت پر توجہ مرکوز کی جب اس نے کہا کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو آپ کو کبھی ذلیل نہیں کیا جائے گا، جبکہ یمن طاقتور ہے، خاص طور پر چونکہ آپ وہی ہیں جو آپ ہیں. اس نے اسے تسلی دی کہ یقین دلایا کہ اس کی حیثیت کی وجہ سے وہ محفوظ رہے گا چاہے نبی کی سچائی کچھ بھی ہو. اب تک ادی کے لیے نبی کی زیارت ایک جیت کی صورتحال ہے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا وہ پہلے ہی اسلام کر چکی تھی، لیکن وہ اسے اس خوف سے ظاہر نہیں کرتی کہ وہ کہیں وفاداری کے تنازع کی وجہ سے اس کے مشورے کو بدنام نہ کر دے. میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا. میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. انہیں سلام کیا. لوگ ہمارے ارد گرد دوشی کرنے لگے کہ یہ ادی ہے. میں بغیر کسی جنگ بندی یا حفاظت کے کسی وعدے کے وہاں گیا تھا. جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے امید ہے کہ اللہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے. سب سے پہلے چیز جو ادی کو پیغمبر سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں یاد آتی ہے وہ جسمانی رابطہ ہے جس کا آغاز پیغمبر نے کیا تھا. پچھلے ابواب میں نے چھونے کی طاقت کے بارے میں بات کی تھی اور کس طرح دو لوگوں کے درمیان فوری ہونے کا احساس کسی دوسرے شخص کے ساتھ جسمانی رابطے میں رہنے کی تابی سے محسوس کیا جا سکتا ہے. ادی سے مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی لیکن وہ ادی کے قریب ہونے کے خواہشمند تھے. وہ ان کے ساتھ راحت محسوس کرتے تھے. پیغمبر نے سمجھا کہ ادی کو صحیح طریقے سے اسلام کے پیغام کو حاصل کرنے کے لیے تمام علمی اور جذباتی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. اور اس وقت اس کی طرف پہلا قدم ایک نرم لمس تھا. نبی ادی کے ذہن میں مزید پختہ کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اس کا ایک خاص مقام ہے. اسے یہ بتا کر کہ ایسی امید تھی کہ اللہ ادی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھے گا. کوئی صرف سوچ سکتا ہے کہ ادی نے ان پر کتنا خوشامد محسوس کیا ہوگا. جیسا کہ دوسروں نے دیکھا اور سنا یہ جذباتی رکاوٹوں کو دور کرنے کا پہلا قدم تھا جو پیغام کو روک سکتا تھا. ادی کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے وہاں لے جا رہے تھے تو ایک ضعیف بوڑھی عورت اس سے ملی. اس سے بات کرنے کو کہا اور وہ کافی دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے جبکہ وہ اسے اپنی ضرورت بیان کر رہی تھی. میں نے اپنے آپ سے کہا خدا کی قسم یہ کسی بادشاہ کا طرز عمل نہیں ہے. یہ شاید ہمدردی اور بے لوسی کے حوالے سے سب سے مضبوط حوالوں میں سے ایک ہے جو پیغمبر کو ان کے رب نے سکھایا تھا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ادی نے اپنی بہن کی صحبت چھوڑی تو وہ اس بات میں متفق ہوئے کہ محمد یا تو نبی ہو سکتے ہیں یا بادشاہ. جیسا کہ وہ نبی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ نبی کے اعمال سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون اس کے لیے موزوں ہے. حکایت کے اس حصے میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک بوڑھی کمزور عورت جس کے پاس کوئی سیاسی اثر و رسوخ یا طاقت نہ ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت روکتی ہے جب وہ ایک اعلیٰ درجے کے آدمی سے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. ادی خود ایک بادشاہ ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بادشاہ کسی ایسے شخص کے لیے عاجزی صبر اور توجہ نہیں دیں گے جس کے پاس ظاہری طور پر طاقت یا اثر و رسوخ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے جیسے وہ روم کے شہنشاہ ہوں. ادی نے تسلیم کیا کہ یہ آدمی صرف اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ اس اہمیت کی سطح سے اندازہ لگانے میں کامیاب تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کے سب سے کمزور لوگوں نے منسوب کیا کہ وہ واقعی اللہ کے بندے ہیں. اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت اور ہمدردی تھی جس نے رہنمائی اور قبولیت کے راستے سے ایک اور ممکنہ رکاوٹ کو ہٹا دیا. ادی آگے کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے. ان کا ایک تکیہ اٹھایا سے بھرا ہوا اور مجھے دیا اور فرمایا اس پر بیٹھو. میں نے کہا بلکہ آپ اس پہ بیٹھیں. آگے ادی کہتے ہیں کہ میں ایک مذہب کی ایک منٹ نبی پاک 161 ایک منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادی کو بیٹھنے کے لیے جو چیز دی وہ اس پہ بیٹھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ فرش پہ بیٹھ گئے اور کہا تو ادی نے کہا کہ ادی نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادی سے کہ اے ادی ابن حاتم اسلام قبول کر لو وہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا سیفٹی دے گا.
سلامتی ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں ایک مذہب کی پیروی کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے دین کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ تو عدی نے کہا کہ آپ میرے کہنے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اے عدی بن حاتم، مجھ سے زیادہ دین کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، بیچ میں سے یہاں پہ مسنگ ہے تو میں یہ پڑھ دیتی ہوں انگلش میں۔ I said I am following a religion. ادی کہتا ہے he said I am more knowledgeable about your religion than you are. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے تمہارے مذہب کے بارے میں تم سے زیادہ معلوم ہے، میں زیادہ علم رکھتا ہوں۔ تو ادی کہتا ہے کہ کیا واقعی آپ کے پاس زیادہ علم ہے، مجھ سے زیادہ علم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عدی ابن حاتم، کیا تم رکوسیہ، ایک کرسچنز کا ایک سیکٹ ہے، ایک جو کرسچینٹی اور فائر ورشپنگ کو یکجا کر دیتا ہے، کرسچن کا ایک طبقہ، ایک فرقہ، ایک عیسائیوں کے درمیان ایک فرقہ جو فائر ورشپنگ ہے کہ آگ کی پوجا اور کرسچینٹی کو مکس کر دیتا ہے، گیس وہ ہے۔ تو ادی نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا تمہارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ ادی نے کہا کہ واقعی آپ سچ کہتے ہیں۔ میں اس وقت جانتا تھا کہ وہ ایک بھیجا ہوئے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ دوسری روایت میں اس حصے پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں ان 3 شرائط میں آخری کو دیکھنا چاہیے جو مجوزہ تبدیلی کو تمام علمی اور جذباتی رکاوٹوں سے گزرنے کے لیے پورا کرنا ضروری ہے۔ ہوئی کے مطابق تیسری شرط تبدیلی کی ایجنٹ پر اعتماد ہے، جس کے سامنے تبدیلی تجویز کی گئی ہے، اسے خیال پیش کرنے والے ہر مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ ہوئی اس اعتماد کو مزید 2 اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلی قسم کو علمی اعتماد کہا جاتا ہے اور یہ قابلیت اور اعتبار کے ادراک پر مبنی ہے، اور دوسری قسم کو جذباتی اعتماد کہا جاتا ہے جو تبدیلی کے ایجنٹ سے حقیقی دیکھ بھال اور تشویش کو محسوس کرنے پر مبنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادی کو اپنے گھر لے آئے اور اصرار کیا کہ ادی کو صرف دستیاب تکیے پر بیٹھنا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ادی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس بات سے آگاہ تھا کہ جس آدمی کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا تھا وہ ان تمام لوگوں کی گہری دیکھ بھال اور فکر مند تھا جن کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم کرنے میں مجبور ہوئے کہ پیغمبر نے بادشاہ کی طرح کام نہیں کیا۔ اگلی گفتگو جو ہوئی اس میں پیغمبر اسلام کی واضح دعوت کے ساتھ ساتھ ادی کی تردید بھی شامل ہے کہ وہ پہلے سے ہی ایک مذہب رکھتے تھے۔ اس کے بعد نبی ادی کو اپنے مذہب اور ان اعمال کے بارے میں سکھانا شروع کر دیتے ہیں جو ادی کر رہے تھے جن کی ادی کے عقیدے کے مطابق اجازت نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ادی کو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادی کو ظاہر کیا کہ نبی پہلے نازل شدہ مذاہب کے بارے میں کتنے باخبر تھے۔ ایسا کرنا ادی کی اللہ کی عبادت کرنے کی خواہش کو تسلیم کرتا ہے اور یہ بتانے کہ اسلام ہی ایسا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادی کے عقیدے کے بارے میں علم کی کمی ظاہر کی ہوتی تو یہ ظاہر ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اہم امور سے بے خبر تھے۔ اس گفتگو کا دوسرا اثر یہ ہے کہ ادی کے اعمال ان کے اپنے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندرونی طور پر عقیدے کے ساتھ ان کی حقیقی وابستگی پہ سوال اٹھانے پر مجبور کیا۔ گفتگو کی اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ ادی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان لانے کے بہت قریب تھے۔ اس وقت کچھ ایسا ہوتا ہے جو بظاہر ان تمام پیش رفت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو پیغمبر نے کی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، ادی کی بہن اس اہمیت کو سمجھتی تھی جو ادی نے اپنی سماجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے رکھی تھی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آمادہ کیا۔ اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ ہوئی نے نشاندہی کی کہ ذاتی فلاح و بہبود کی حفاظت ایک شرط ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ یقین دہانی کرائی جا سکے کہ پیغام ضائع نہ ہو۔ ادی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربت کی شکایت کر رہا تھا تو ایک اور آدمی راستوں پر حفاظت کے فقدان کی شکایت کرتا ہوا آیا۔ ان 2 شکایتوں نے ادی کے عقلی فیصلے کرنے کی صلاحیت پر گہرا اثر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر توجہ دی اور کامیابی کے ساتھ ان 2 آدمیوں کی شکایت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جذباتی رکاوٹوں کو ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادی شاید جو چیز تمہیں اس دین کو قبول کرنے سے روکتی ہے وہی ہے جو تم ان کی غربت کی گواہی دیتے ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عنقریب ان کے لیے مال و دولت اس قدر بڑھ جائے گا کہ خیرات لینے والا کوئی نہیں۔ شاید جو چیز آپ کو اسے اپنانے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ
ان کے دشمن بے شمار ہیں اور ان کی تعداد کم ہے. خدا کی قسم عنقریب ایک عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے نکل جائے گی یہاں تک کہ وہ مکہ میں کعبے کی زیارت نہ کرے گی. عدی کے ذہن میں پیدا ہونے والے اندیشوں کو دور کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماجی حیثیت اور سیاسی طاقت کے مسئلے کی طرف لوٹے. عدی نے کہا میں نے آپ سے کہا تائی یہ ان بدکاروں کا کیا ہوگا جنہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا، پھر وہ کہاں ہوں گے؟ اگرچہ عدی نے اس تشویش کا اظہار نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشویش کو محسوس کیا اور فرمایا کہ شاید تمہیں یہ قبول کرنے سے کیا چیز روکتی ہے کہ تم بادشاہی دیکھو، اور اللہ کی قسم جلد ہی وہ بلال کے ساتھ سفید ہو جائیں گے، ہلال کے ساتھ سفید ہو جائے گا. ان کے لیے کھول دیا گیا. عدی نے اس روایت کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ خوشی دیکھی. عدی کے لیے ان کے اسلام قبول کرنے میں کچھ وقت لگا کیونکہ انہیں اس خلوص، سچائی اور ہمدردی کا تجربہ اور مشاہدہ کرنا تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا تھا. ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے پہلے پیغمبر کو قریب سے جانتے تھے تبدیلی اکثر فوری ہوتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبدیلی کے بارے میں ابن اسحاق اور دوسرے بیان کرتے ہیں کہ وہ ابوبکر وحی کے شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے. وہ اپنی سچائی، امانت داری، پاکیزہ فطرت سے پوری طرح واقف تھے. وہ ایسے راست کو کردار کے مالک تھے کہ مخلوق کے بارے میں جھوٹ بولنے سے روک دیا گیا تو وہ خالق پر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے تو آپ نے فوراً اذان قبول کر لی. اللہ پاک ہمیں بھی اسلام پہ عمل کرنے والوں میں بنائے. اللہم اجعلنا من المفلحین، اللہم اجعلنا من الفائزین. اللہم انی اسألک الجنة الفردوس العالی. نتیجہ، رزلٹ اس بک کا آخری کچھ صفحات. وہی سے متاثر ہونے والے جذباتی اور اخلاقی ذہانت کی ایک قسم کے طور پر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے بارے میں ہمارا تجزیہ صرف ذہانت کی پیش گوئی کے نمونے کی سطح کو کھرجنا شروع کر دیتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ابراہیمی عقائد کے پیروکار اجتماعی طور پر انسانیت کو واضح طور پر ظاہر کریں کہ عقل کو کس طرح استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. عقل کا کردار اور کام محض دنیا کو مسخر کرنا اور بنی نوع انسان کو فوڈ چین میں سب سے اوپر رکھنا نہیں ہے، بلکہ عقل ایک عاجز رہنما ہے جو خود کو جاننے اور یہ جاننے کے لیے اسے کہاں جانا چاہیے اور اسے کیسے عمل کرنا چاہیے. جذباتی ذہانت کی نشوونما کے بغیر ہم اپنی زندگی کے سب سے قیمتی پہلو اپنے خاندانوں کو تباہ کرنے کا خطرہ مول لیتے ہیں. خاندان کے ادارے کو کمزور کرنے یا اس سے بھی بدتر کرنے کے نتائج سنگین ہوتے ہیں. میری ایبرسٹیٹ اپنی کتاب ہاؤ دا ویسٹ ریئلی لاسٹ گاڈ میں بتاتی ہیں کہ مغرب اور پوری دنیا میں مذہبی زندگی کے عروج و زوال کا خاندانی زندگی کے بڑھنے اور بگاڑ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے خاندان بڑھتا ہے اور قریب تر ہوتا جاتا ہے، خاندان کے افراد خود کو مذہبی لوگوں کے طور پر دیکھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ان کے چرچ جانے، مذہبی کمیونٹی کا حصہ بننے کا زیادہ امکان ہے. اس کتاب کے آغاز میں ہم نے ایک مطالعہ پیش کیا جس سے معلوم ہوا کہ جیسے جیسے امریکہ زیادہ ذہین ہوتے گئے ان کا مذہبی عقیدہ کم ہوتا گیا. مطالعہ جو یہ ظاہر کرنے میں ناکام رہا کہ ان تبدیلیوں نے امریکہ میں خاندانی زندگی کو کس طرح متاثر کیا. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں خاندانی زندگی بگڑ رہی تھی کیونکہ لوگ کم مذہبی ہو گئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے وحی انسانی وجود میں 5 چیزوں کو سب سے آگے رکھتی ہے: زندگی، مذہب، خاندان، عقل اور دولت. ان 5 شعبوں کا تحفظ اسلام اور غالباً دیگر ابراہیمی عقائد کا پورا مقصد سمجھا جاتا ہے. ہمارے موجود مطالعے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح مذہبی شناخت خاندانی تعلق کی صحت کا براہ راست تعلق ہے، اسی طرح عقل کی طاقت بھی خاندانی اور مذہبی طاقت کی علامت ہے. گویا ان 5 شعبوں میں سے کسی ایک کی طاقت اور کمزوری باقی کی ممکنہ طاقت اور کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. خاندان کی جذباتی ذہانت کی اجتماعی سطح ایک اہم اشارہ ہے. اس خاندانی یونٹ کی فلاح و بہبود اور طاقت کا مذکورہ بالا ڈاکٹر ایبرسٹڈ کے مطالعے اور کام ہمیں اس نتیجے پہ پہنچاتے ہیں کہ جیسے جیسے معاشرے میں پیغمبرانہ عقل کم ہوتی جاتی ہے، خاندانی زندگی بگڑنے لگتی ہے. اس کے نتیجے میں مذہب کا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. متعدد گھرانوں کو ہم آہنگی سے سنبھالنے کی پیغمبر کی صلاحیت ان کی جذباتی عقل کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے. لہٰذا یہ تجویز کرنا کافی معقول ہے کہ جیسے جیسے ایک خاندان بڑا ہوتا ہے اسی طرح کسی کی جذباتی ذہانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح فرقہ وارانہ سطح پر بامعنی پروان چڑھانے والے رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جذباتی ذہانت کی سطح اس سے کہیں زیادہ ہے جو باقی معاشرے سے دور رہنے والے کے لیے ضروری ہے. ذہانت کی عام فہم خاندانی اور اجتماعی زندگی میں تباہ کن کردار ادا کر رہی ہے. دن کے دیکھ بھال اور بزرگوں کے دیکھ بھال کی سہولیات کی بڑھتی ہوئی ضرورت ذہانت میں کمی یا کم از کم ذہانت کے معنی میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے. ہماری کمیونٹیز میں بچے اور بوڑھے دونوں ہی کافی مقدار میں جذباتی مشقت کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر کوئی ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بامعنی تعامل کو فروغ دینا چاہتا ہے تو ان کے پاس اعلیٰ درجے کی جذباتی ذہانت ہونی چاہیے. ایک ثقافت کے طور پر ہم نے ان لوگوں کی دیکھ بھال کے جذباتی بوجھ کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہم پہلے سے جدید لوگوں سے زیادہ ذہین ہیں؟
شاید جیسے ہی ہم ذہانت کی نئی تعریف کرتے ہیں، اس عمل میں ہم خاندان اور مذہب کے قدر و دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ یہ کتاب یہاں ختم ہوئی، یہ سفر یہاں ختم ہوا، ود دا ہارٹ اینڈ مائنڈ، دماغ میں دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس۔ بہت خوبصورت سفر، بہت خوبصورت تحریر، بہت خوبصورت۔ آخر میں بس اس کتاب کے اختتام پہ، اس کتاب کے اثر کو، اس کتاب نے جو ہم پہ اثر کیا، بہت خوبصورت اثر، ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہمیں اپنے رشتوں کو لے کے چلنا سکھایا، ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اگر اپنے علم کو بانٹنا ہے یا ہمیں اپنے آنے والی نسل کو کچھ سکھانا ہے، کچھ پڑھانا ہے، دین کے قریب کرنا ہے، تو اس کے سٹیپس کیا ہونے چاہیے۔ اسلام نے بتایا کہ دین میں زبردستی نہیں، اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ زبردستی نہیں، یعنی کہ آپ کسی پہ فورس نہیں کر سکتے دین کو، آپ نے بہت عقل مندی کے ساتھ، آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ جن کا استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ، ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ، ایموشنل انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی آنے والی نسل کو اپنے دین سے جوڑنا ہے۔ تو دین سے جوڑنے کا اور جڑنے کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ مشکل تو آتی ہے، مشکل سے گزرنا ہے، رب کا ہاتھ تھامنا ہے، رب پہ بھروسہ کرنا ہے اور دین اسلام کے کو تھامتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اپنے آنے والی نسل کے لیے خود کو پڑھانا ہے، خود کو بدلنا ہے، تبدیلی درکار ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو، اور ہم مسلمانوں کے لیے وہ در صرف اللہ رب العزت کا در ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے در کو تک پہنچنا ہے، اسی کے در میں حاضری دینی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی آخری منازل تک پہنچنا ہے، یعنی کہ جنت کے حصول کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔